سے خوب ان کا تعاقب کیا، سد باب کیا، اور سب سے اہم ترین پہلو، علمی پہلو، دلائل کی روشنی میں امت نے، علماء نے، اہل علم نے، اہل فتویٰ نے امت کی رہنمائی کی اور امت کو حقیقت بتائی، امت کے ایمان کو محفوظ کیا اور ان فتنوں کے دجل اور فریب کو خوب سد باب کیا۔ چلتے چلتے ہمارے اس پاک و ہند میں ایک فتنہ بپا ہوتا ہے، قادیانیت کے نام سے، مرزائیت کے نام سے، اور یہ آپ بخوب جانتے ہیں، اپنے اکابر سے کئی بار آپ نے یہ سنا، ہم بھی ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، یہ بات بار بار ان سے سنتے ہیں کہ قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ قطعاً مذہبی نہیں ہے۔ قادیانیت کا فتنہ مذہبی فتنہ نہیں ہے، یہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے، سیاسی فتنہ ہے۔ انگریز نے اس پاک و ہند کے اندر اس علاقائی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے مسلمانوں کے نظام کو درم برم کرنے کے لیے اس فتنے کو بپا کیا گیا، مگر اس فتنے کو مذہب کا لبادہ دیا گیا، مذہب کو عنوان دیا گیا، مذہب کے لبادے میں سے کھڑا کیا گیا، پروان چڑھایا گیا۔ جب یہ مذہب کے لبادے میں آیا تو اہل علم کی دگنی ذمہ داری بنی، چنانچہ انگریز کے مقابلے میں سیاسی میدان میں ہمارے علماء نبرد آزمات تھے ہی۔ جب یہ فتنہ بپا ہوا مذہب کے نام پر، اہل علم نے، ہمارے اکابرین نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھرپور جد و جہد کی اور کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج اللہ کا فضل ہے، دنیا جہان کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، پورے کفر کا اس فتنہ قادیانیت کی پشت پر ہاتھ ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ بدبخت کام کر رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، دجل و فریب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہ کفر بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس فتنے کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے انداز اور تھا، ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، اسلام کے نام پر ملک ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن جب پاکستان بنا، اسلام کے نام پر بنا، تو ہمارے اکابر اور انداز سے کام شروع کیا کہ ملک اسلامی بن چکا ہے، ہماری جد و جہد سے بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، لہٰذا ان فتنوں کو اور ان دین دشمن قوتوں کو جو مذہب کے نام پر، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، صرف مذہب کے نام پر نہیں، اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہی ہیں، تو ان کا حکومتی سطح پر روک تھام کیا جائے، ان کا سد باب کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے آنے والی حکومت سے درخواست کی کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کام کو کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ خوب جانتے ہیں، اگر میں یہ بات کہوں بے جانا ہوگی، پاکستان کے بننے سے پہلے قادیانی کمزور تھے۔ نوٹ کیجئے، پاکستان کے بننے سے پہلے قادیانی کمزور تھے، لیکن پاکستان کے بننے کے بعد ان کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سوچی ساجی سازش کے تحت ان کو باقاعدہ کلیدی عہدے دیے گئے،
ان کو پروان چڑھایا گیا، پوری دنیا کے اندر اس قادیانی فتنے کو، اس کفر کو، اس دجل کو، اس فریب کو، دین دشمنی کو اسلام کے نام پر پیش کیا گیا۔ ہمارے سرکاری وسائل خرچ کیے گئے۔ ظفر اللہ قادیانی ملعون دجال کو، کمینے کو وزیر خارجہ بنایا گیا، جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا رخ قادیانیت کے عنوان کے نام پر رکھا، اسلام کا چہرہ مرزائیت کے عنوان پر رکھا۔ شکراً جزاکم اللہ۔ جو نظم تھا وہی چلتا رہے گا، جو نظم تھا وہی چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس علاقے میں، بلکہ اس کے اثرات اللہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ اللہ ہم سب کو اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی سالانہ کانفرنس اس سال تھا، آپ کی 25 تاریخ تھی۔ حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکات محلے کے سفر مشکل ہو رہے تھے، انہوں نے مجھے دفتر سے مجھے فون آیا کہ آپ امیر صاحب سے بات کریں، تو میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی جمعرات کی کانفرنس ہوتی ہے، اور انہوں نے جو مجھ سے ٹائم لیا ہے، یہ براہ راست لیا ہے، میں نے اسے درخواست کی ہوئی ہے جب بھی آپ نے کانفرنس کرنی ہے ڈائریکٹ مولانا اللہ وسیع صاحب سے آپ نے فون کرنا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ان کو ٹائم مل گیا، مجبوری تھی تو مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکات محلے نے مجبور ہو کر کے امیر صاحب سے درخواست کی، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ کو میں پیر پکڑ لیتا، تو اب کیا کرتے ہیں، مجبوری تھی، نظم تھا۔ تو پرسوں مولانا یہاں اسلام آباد میں تھے، میں نے کہا ساجی ان کی جمعرات کانفرنس ہوتی ہے، نظم بدل گیا ہے، تو اب کیا کریں، بہرحال جو تھا وہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کی کانفرنس کب ہوگی؟ جی 25 ستمبر کو، اور یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے۔ 26 کو پنڈی کانفرنس سے لیاقت باغ کی، 26 کو میں ابھی سے دعوت دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ یہ کانفرنس کریں سو جائیں اور چھٹی، ایسا نہیں، مہربانی کریں وہاں بھی تشریف لائیں گے، آپ کا بھرپور قافلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی درخواست ہے، جو مجلس کا مرکز کا فیصلہ ہے کہ ہر سال 7 ستمبر کو ہر چھوٹے بڑے شہر میں جہاں ممکن ہو تحفظ ختم نبوت، دفاع پاکستان 1974 کے فیصلے کے حوالے سے ہم ریلی نکالتے ہیں، اس کا آپ بھی یہاں نظم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل اکرام و تکریم مشائخ اور حضرات علماء کرام، تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، ہمارے مبلغ حضرت مولانا محمد طیب فاروقی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات کر دی ہے۔ اب بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں مسجد کے اندر ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، صحیح بات۔ اگر اس پر میں قسم بھی کھاؤں نا، قسم، تو انشاءاللہ قسم میں حارث بھی نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کا سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب ہے، بس اس کے ساتھ ہم سب کو جو ہے نا وہ جوڑے رہیں گے تو انشاءاللہ والعزیز جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ حضرت شاہ جی کی، امیر شریعت کی بات کی انہوں نے۔ امیر شریعت کا جب انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا تو خواب میں مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ نے زیارت ہوئی۔ حضرت جالندری رحمۃ اللہ نے پوچھا، شاہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو پتہ شاہ جی نے کیا فرمایا؟ شاہ جی نے فرمایا، او جالندری،
معاملہ ادھر بہت سخت تھا، معاملہ بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، قبر میں معاملہ بہت سخت تھا، لیکن اللہ پاک نے ختم نبوت کے کام کی وجہ سے آسانی پیدا ہو۔ تو ہمارے کھاتے میں تو اور کچھ ہے نہیں ہے، اور حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، یہ نہیں ہے کوئی تکلف ہے، کوئی تصنع ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ ہماری بھی نجات ہو جائے اور شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور آپ حضرات کے سامنے ہے جی۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک اولاً تو مجھے اس کام کی عظمت عطا فرما دے، مجھے بھی، میں خود اس کا محتاج ہوں، اور ہم سب کو۔ یہ بہت اونچا کام ہے، بہت اونچی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں بھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ انکار زکوٰۃ پر اختلاف ہو گیا، خلافت کے مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا، بنو ہاشم میں اختلاف ہوا، انصار و مہاجرین میں اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ آپ تو علماء ہیں، لیکن واحد ایک مسئلہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، ختم نبوت، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوا، سب اس پر جو ہے نا متفق تھے۔ تو یہ اس کام کی اتنی اہمیت ہے جی حضرات علماء کرام، اس کام کی کتنی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت اور عظمت عطا فرما دے۔ اور کسی کام کی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی کام کی قدردانی، اللہ میں قدر نصیب فرمائے، کسی کام کی قدردانی، اس کام کی قدردانی یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کام کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بجا لانے اور اس میں اپنے آپ کو کھپا دے، یہ اس کام کی قدردانی ہے۔ تو اس کام کی بھی میرے عزیزوں، میرے علماء کرام، میرے سروں کے تاج، اس کام کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہاں کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے جی۔ حضرت مولانا علی وسائل صاحب نے کانفرنس میں مجھے فرمایا، کانفرنس میں نا مجھے فرمایا، یار یہ ہری پور میں ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، ہری پور میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ کارکردگی ہے آپ حضرات کی۔ میں نے بتایا کیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کی دعائیں اور آپ کی توجہات ہیں، اور ہمارے یہ جو ساتھی ہیں نا، ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو احباب ہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں حضرت، انہوں نے دن رات، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بات کہ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ مجھے ان کے کام پر رشک آتا ہے، مجھے ان کے کام پر رشک آتا ہے، یا اللہ میں نے کہا اتنا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ ہمارے ساتھیوں کی دن رات کی محنتیں، ان کی دعائیں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے احباب کی، ہمارے ان کی محنتیں۔ اللہ پاک مزید جو ہے نا ترقی عطا فرمائے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے بس یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوگی تو وہ معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا جو ہے نا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ مدرسوں کے بزرگ ہیں، وہ سارے ہمارے اس شعبے کو جو محبت سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو تمام مسالک کے تمام بزرگ حضرات وہ ہماری جماعت کے سرپرست، ٹھیک ہے، وہ یہاں تو مختصر سا ایک معاملہ ہوا جو باقاعدہ نظم میں چل رہے تھے، البتہ جتنے بزرگ جو جماعت سے محبت کرتے ہیں، عالمی مجلس
کہ یا قادیانیت کی پاکستان کی جتنی تاریخ ہے وہ ساری ان کے سامنے ہے، قربانیاں ان کے سامنے ہیں، تو وہ سارے ہمارے سرپرست ہیں۔ ہر موقع پر ہم نے جس کو دعوت دی انہوں نے اپنے کام کو چھوڑے۔ آج بھی صبح سے ہمارے یہ حضرات دیکھیں، مولانا قاری افضل صاحب ہیں، حضرت مولانا قاضی فیوض الرحمان مدنی صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری ریاض صاحب کتنے دور سے تشریف لائے، اور حضرت مولانا قاضی احسان احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنی مصروفیت، بیماری اور وہاں کے پروگرام کی وجہ سے، حالانکہ یہ سب حضرات وہاں اس پروگرام میں مولانا گلفام رحمانی صاحب کی قیادت، لیکن آپ نے کہا جی مجھے چھوڑ دیں اور آپ حضرات ضرور اجلاس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت عطا فرمائے۔ تو ملک کے ہر ضلع میں منظم نظم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ہماری بساط کے مطابق اچھا نظم ہے، اور کئی ایک عہدیداران ہمارے امیر محترم مولانا قاری محمد ریاض صاحب، تحصیل خانپور کے امیر، جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاری افتخار عباسی صاحب، اور باقی نظم کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے استاذ العلماء ہمارے ہری پور کی عزت حضرت مولانا برادر مکرم مولانا فدا محمد خان صاحب کو، اور میرے استادزادے حضرت مولانا مفتی ہارون الرشید صاحب کو، جمعیت علماء اسلام اور وفاق المدارس جس کے تحت ہری پور میں 170 مدارس ہیں، میں ان دونوں اداروں کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کاز کے ساتھ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی قیادت میں انشاءاللہ بڑی قوت کے ساتھ ہری پور میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تعاون کا اعلان کرتے ہیں۔ جہاں بھی جمعیت علماء اسلام یا وفاق المدارس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم آپ کے کارکن بن کے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور ہمت عطا فرمائے۔ ان کا جتنا بھی ضلع میں کام ہے یہ قابل تعریف کام ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، اور اس کام کے ساتھ انشاءاللہ ہری پور میں بشارتیں بھی بہت ساری ہیں، اور بعض بشارتوں کا میں خود بھی گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو، اس نظم کو اچھے طریقے سے ان حضرات کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاست چونکہ اسلامی ہے، اور سن 1947 سے لے کر جیسے مولا طیب صاحب نے فرمایا، میں ان کی بات کو ذرا تشدد کے ساتھ تھوڑا تعبیر کرتا ہوں، چونکہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق ہے، تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو ریاست تو اسلامی ہے، لیکن جو جتنے بھی 47 سے ابھی تک حکمران ہیں ان میں سے اسلام پسند کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا مختلف عناوین سے اسلام کی بقا کا ذریعہ یہ علماء اکرام ہیں اور ان کی مختلف تنظیمیں ہیں۔ اور میں اس بات کا بھی برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو جو اسلامی تشخص ملا ہوا ہے اس کی اصل بنیاد، میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمود اور ان کے رفقا ہی ہیں۔ اگر بالفرض سن 1947 سے 73 تک آپ دیکھیں کہ اس ملک کا کوئی تشخص نہیں تھا اسلامی، تو جمعیت علماء اسلام نے اس کو اسلامی تشخص دیا، متفق اور پرامن طور پر ہمارا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ گزشتہ دنوں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا انتخاب ہوا۔ ہم ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پوری قیادت کے اوپر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اعتماد کرتی ہے۔ اسی طرح آپ سن رہے ہیں کہ آئے دن دینی قوتوں کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف دامت برکات کے خلاف جو میڈیا پر گفتگو کی جا رہی ہے، ہم سب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس بے حیائی کو، کمینگی کو، بدزبانی کو خود روکے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ نے امت کی، پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی ہے کہ جس کا حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔
ہم مولانا کے بیان کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، مدارس کے خلاف، اپنا دینی جماعتوں کے خلاف طرح طرح کی زبان درازی کر رہی ہیں، جن کے اپنے نام و نسب نہیں ہیں، وہ بھی زبان درازی کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں، یہ سارے ترخابر ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان اور کرم سے یا اللہ تو نے، یا اللہ ان تمام علماء کرام کو یا اللہ تو نے جمع فرمایا اپنی قدرت سے، اور یا اللہ ان تمام اکابرین کی موجودگی میں، یا اللہ جو اس وقت کا جو ختم نبوت کے حوالے سے ذمہ داریوں کا جو سلسلہ تھا، وہ الحمدللہ رب العالمین انہی اہل لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے اور انہی کے پاس ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ان کو پہلے سے بڑھ کر یا اللہ اس خدمات کو میں یا اللہ اور ترقیاں نصیب فرما، اور پورے ضلع کے تمام علماء کرام کو یا اللہ اس حساس مسئلے میں یا اللہ ان کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ یہ ملک جس نظریے سے اسلام کے نام پر لیا گیا، یا اللہ اس اسلام کا بول بالا فرما، اور اس میں یا اللہ اسلامی نظام کے نفاذ کی یا اللہ عملی صورتیں پیدا فرما۔ اس کے لیے علماء کرام کے ساتھ علماء کرام کی عزتوں میں یا اللہ اور بھی اضافہ فرما۔ قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی محنتوں کوششوں کو یا اللہ قبول فرما۔ ختم نبوت کے حوالے سے یا اللہ کابرین جو خدمات انجام دے رہے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما۔ وفاق المدارس کے حوالے سے یا اللہ جو حضرات یا اللہ میدان میں یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ علمی اعتبار سے بھی یا اللہ اس پاکستان کو اور یا اللہ ہمارے علماء کو یا اللہ نمایاں مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ اس وقت کی نشست کو یا اللہ قبول فرما کر یا اللہ اس پورے علاقے میں ختم نبوت کے یا اللہ پرچوں کو مزید بلند کرنے کی اور یا اللہ شعور کو بیدار کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ تمام علماء کرام کی یا اللہ آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، یا اللہ تو اپنے شایان شان ان علماء کرام کو یا اللہ اس کا بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ